السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ فرض کتنے دن کے لیے کیے گئے ہیں؟ ایام معدودات، گنتی کے دن ہے۔ گنتی کے دن کیسے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر کے روزے رکھنا شروع کرو، اور رمضان کے بعد یعنی عید کا چاند دیکھ کر کے روزے افطار کرو۔ تو مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے ہی روزے کے لیے فرضیت کا حکم ہے۔ اس میں اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے روزہ، تو بعد میں جتنے دن بھی رمضان کے روزے چھوٹے تو بعد میں اتنے دن مکمل کر لیں۔ مان لیجئے سفر میں ہے اور 2 دن سفر میں ہے، اور بعد میں آنے کے بعد عید کے بعد وہ 2 دن کے روزے مکمل کر لے جو چھوٹے تھے۔ اگر بیمار ہے اور 2 دن کے بیماری میں گزرے روزہ نہیں رکھ پایا تو چھوٹ دی گئی ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ دے، لیکن عید کے دوسرے دن یا چوتھے دن یا عید کے مہینے یعنی جتنی جلدی ہو سکے جو روزے چھوٹے ہیں وہ مکمل کر لیں۔ اسی طرح سے عورت اگر پیریڈ اس کے آنے لگا ہے تو جتنے دن بھی آئے تو اتنے دن کی ممانعت ہے یعنی چھوٹ ہے، لیکن رمضان کے بعد جب اس کو موقع ملے تو جتنے روزے رمضان میں اس کے چھوٹے تھے وہ روزوں کو مکمل کرے۔ اسی طرح سے بچے کی پیدائش کے وقت جو بلیڈنگ ہوتی ہے لگ بھگ 40 دن تک کی ہوتی ہے، کسی کو کم زیادہ، تو اس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ لیکن رمضان کے بعد میں وہ دن جب رمضان کے بعد آویں تو یہ رمضان کے جو روزے چھوٹے ہیں ان کو مکمل کیے جائیں، یہی حکم ہے۔ مریض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جو ابھی بیمار ہے لیکن بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے۔ ایک مریض وہ ہوتا ہے جو ابھی بیمار ہے لیکن آگے اس کو ٹھیک ہونے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، اسے شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے کا ہدیہ یا فدیہ یا فطرانہ یا کفارہ کہتے ہیں اس کو دیا جائے۔ تو ایک روزے کا کفارہ ایک فطرے کے برابر، یعنی مان لیجئے کہ اگر 75 روپے ایک فطرے کی قیمت مقرر کی گئی ہے تو اسی اعتبار سے ہر روزے کے اعتبار سے 29 یا 30 کے اگر روزے ہیں تو 29 یا 30 سے 75 کا گنا کیا جائے گا۔ جتنے روپے آئے تو اتنا غریبوں، مسکینوں میں، فقیروں میں پیسہ تقسیم کیا جائے، یا کوئی کار خیر میں یعنی مدرسے وغیرہ میں دیا جائے۔ اور یہ اس کے لیے حکم ہے جو شیخ فانی، جو بعد میں صحیح ہونے کے اس کے امید نہ ہو، بیمار ہے، شیخ فانی ہے اور بعد میں اس کے صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ جو بعد میں رکھ سکتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکھے، فَلْيَصُمْهُ فرمایا گیا، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے وہ روزہ رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اب یہ تو ہو گئی موٹی موٹی باتیں۔ اب دوسری بات یہ آپ سماعت کر لیجئے کہ جس طرح سے بندے کا جو مال ہوتا ہے اس مال سے سال میں 1 مرتبہ 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تب وہ مال پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بندے کے جسم میں جو فضلات یا غلاظت وغیرہ یا جو مضر چیزیں آ جاتی ہیں اس سے پاکی کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تاکہ
آپ کے جسم سے، ہمارے جسم سے تمام طرح کی بیماریاں اور پریشانیاں، برائیاں، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ تو ایک مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، اور اس پورے مہینے میں کنٹینیو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ آخری ہفتہ جو ہوتا ہے، یعنی کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں، آخری ہفتہ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس میں جو مہلک مرض یعنی جان لیوا بیماری یا جان لیوا مرض جو ہوتے ہیں وہ روزے کے ذریعے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ آپ کا جو معدہ ہے اس کو کھانا چاہیے، جب آپ کھانا اس کو نہ دیں گے، پانی نہ دیں گے، تو یہ آپ کے جسم سے جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو لے گا۔ پھر اس کے اخیر میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آخری ہفتے میں یہ مضر چیزوں کو لینا شروع کرتا ہے، یعنی جو مرض ہوں گے اس کے سیلز کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ چاند کا، عید کا چاند دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے تمام طرح کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے بدن کے پاکی کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور صرف یہ پیٹ کو خالی رکھ کر کے روزہ نہ رکھیں، کہ بلکہ ہر ایک چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ناک کا بھی، کان کا بھی، آنکھ کا بھی، ہر طرح کا روزہ ہونا چاہیے۔ کان کا یہ کہ اس میں گالی گلوچ، برائی نہیں سننا چاہیے۔ زبان کا اس طرح سے کہ گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ناک کا بھی ہے کہ گندی جگہ، گندی چیز کو نہ سونگھا جائے۔ اب گندی سے آپ مراد سمجھ سکتے ہیں کیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور آنکھ کا معاملہ یہ ہے کہ گندی چیز، غلط جگہ اور گندی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاتھوں کو گندی جگہ، غلط جگہ لے جانے سے روکنا چاہیے۔ اسی طرح سے کہیں آپ پیر سے چل کر کے جاتے ہیں تو غلط جگہ، اب غلط جگہ میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، آپ اس کو بغور جان سکتے ہیں کہ آپ اپنے پیروں سے کہاں کہاں غلط جگہ جا سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ہر طرح سے روزہ رکھیں، ہر ایک ادا سے روزہ ہونا چاہیے۔ ارے مسلمان تو وہی ہے بھائی، اس کا شیوہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے، اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ لیکن آج جو بدنامی ہو رہی ہے سارے زمانے میں، یہ مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بنے ہیں مسلمان اور کام ایسے کرتے ہیں کہ اللہ اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے بہترین انداز میں جب ہم اپنا کردار پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ میاں بھائی جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہے ہیں، یہ منصف انصاف کرنے والے جا رہے ہیں۔ ورنہ آج اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ مسلمان کتنے غلط کاموں میں ملوث ہے۔ شراب نوشی، جوا خوری اور نہ جانے کتنے کتنے غلط کام، اب میں کیا گناؤں۔ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو منع کیا گیا، ایک دم صاف صاف قرآن شریف میں منع کیا گیا، حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اپنا وقار، اپنی عزت چاہتے ہو تو سچے پکے مسلمان بن جاؤ، سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لیکن آج جو بدنامی ہو رہی ہے یہ غلط حرکتیں کرنے والے مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو اسلام کا اس میں کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ دوست ان مسلمانوں کا ہے جو غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔